اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہے. جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں سارے کے سارے سرکمسٹانسز. ایک سوال آپ سے، جب مشکل آتی ہے تو ہم صرف اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو کسی اور کو کیوں کریڈٹ دیتے ہیں؟ کیا واقعی سب کچھ ہماری پلاننگ سے ہوتا ہے، یا پھر ہم صرف اللہ کو مصیبت کے وقت جانتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں علی مرزا صاحب کی ایک اور نئی ویڈیو پر. آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل توکل کیا ہوتا ہے. ثم اذا خوله نعمة منه، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ پوری ویڈیو کو میں خاموشی کے ساتھ سنوں گی، پھر اپنا اوپینین رکھوں گی. یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا. تو انہوں اللہ نے بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے. اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہے. جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے. اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے. ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں. میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کو پاک نکل آتی ہے. کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے. اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں. اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی قاسم علی واصف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں وائزین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے، تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا. وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، کوئی غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا، اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے.
کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونٹی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے۔ آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے۔ کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے بچا ہے، اللہ نے بچا، اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ۔ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہیں انسانوں کی حفاظت کے اوپر، یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں دیکھ دیں گا تیرے نادی، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی، وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں۔ تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیک نہیں ہو۔ تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے، تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لوڑی، ٹھیک ہے، کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں، یہ اللہ نے تو نہیں دھوکہ دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکہ دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین۔ تو یہ وہی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے۔ حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ اپنی عقل پر، نہ اپنی منصوبہ بندی پر، نہ ہی کسی انسان پر۔ اصل توکل یہ ہے کہ کوشش پوری ہو، مگر بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نعمت ملنے کے بعد بھی اسے یاد رکھتے ہیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ گفتگو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔